بھج کے دھیاں ملنی اس لئے یاد کرے اوہی دھیاں ہیں جڑیاں دروازے تے کھلو کے آدھیاں 14 عیدہ گزرے اللہ بھلا کرے میں آپ مکانیاں اس بندہ خدا دی کو میرے نال پیار محبت ہے وہ اپنے اشتہاراں چوراں پراں میں نے لکھی رکھدا ہے بانی ہے مجلس اللہ سلامت رکھنے انہوں نے ایک دوست آئے نے اسلام آباد تو بھائی عاصم صاحب مالک عاصم صاحب نو بھی اجر خیر نصیب فرمائے سفر دا خیر و خوبی ہے مالک دا ارشاد وجعلناہم آئمتاً میں تھوڑا زیادہ وقت نہیں لینا تو امام دی تھوڑی جی عظمت دسنی تیوت مظلومیت وجعلناہم آئمتاً مالک فرمائندہ جنہوں میں امام بنایا ہے انہوں میں امامت دیتی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ میں انہوں دے ذات دے اتے اپنی طرفوں وحی کردہ بھجینا جو او نیکی دا حکم دے میں اور لوگاں نو نماز دی طرف بلا میں یقیناً نماز ساریاں ہونتا ہی تبلیغاں ہوئیاں میں نماز دے بارے صرف ایک لفظ آکھنا ہے نماز پڑھی بھی کر نماز تو پڑھ دے ہو سارے نماز پڑھی بھی کرو تے کوشش کیتی کرو جو شامل ہے تیرے نام اعمال صرف تیری نماز نہ لکھی وے میری گل ذرا سمجھنا دی کوشش کیتی کر جو شامل ہے تیرے نام اعمال صرف تیری نماز نہ لکھی وے کوئی ہو جئی ہومن جنہانو تو نماز پڑھاون دا سبب بنے اور تیرے نام اعمال انہاں دی نماز دا حصہ بھی لکھی جائے جو اس بندے انہوں نماز پڑھائیے اپنی اولاد تو شروع کرو ہم سایہ تو اجی میں کہنے پوچھ دیو یار بڑا میلہ تے تو میلے تے کوئی نام ہے پوچھ دیں یار میلہ تو میلے تے کوئی نہ انہیں سجن تو پوچھ لے کر یار نماز جماعت تے کوئی نام ہے تو مسجد تے کوئی نام ہے یار آج تو جمعے تے کوئی نام ہے یار بوڑو آج تو مولانا صاحب بڑیاں سونیاں گلیں کیتیاں یار آج تو جماعت دا بڑا رنگا تو نماز تے کوئی نہ میں لوگوں نے شوق دلایا کرو تاکہ انہوں نے شوق نال نماز پڑھیں اور تو ہم اس کا ثواب ملے اللہ دی ذات نے کائنات دے وچ ہدایت دا اسباب بنائے آدم تو لے کے خاتم تک تمام انبیاء لوگوں اللہ دی طرف راہ لیں دے رہے اور پھر میرے پیغمبر نے اپنے بعد سب تو پہلے علی نو اور پھر اولاد علی نو کیونکہ اللہ دی ذات نے فرمایا کہ میرا اے سلسلہ ہدایت دا وَمِنْ آبائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ بڑا یادگار جیا میرا جملہ یاد کرو زندگی دا نہیں پتا تیرے کلو قانون ہونا چاہیے وَمِنْ آبائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ مالک فرمائے میں جدہ بھی دین دے پہنچامن دا انتظام کیتا ہے تو اپنے انبیاء دے ذریعے کیتا ہے تے وقت انبیاء دے دین دی میراث نقل کیتی ہوں کوئی پیو ہا تا اگا پتر ہا کوئی بھرا ہا تا او دا بھرا ہا کوئی باپ ہا تا او دا بیٹا ہا آدم باپ ہا شیس بیٹا ہا ابراہیم باپ ہا اسماعیل تے اسحاق بیٹے ہیں موسیٰ بھائی ہا ہارون بھرا ہا محمد مصطفیٰ بھائی ہا علی محمد دا بھائی ہا اور علی تو بعد میرے پیغمبر فرمائے لَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ ذُرِّيَّةَ كُلِّ نَبِيٍّ فِي صُلْبِهِ اللہ دی ذات نے ہر نبی دی ذریت اپنے صلبے چ رکھی ہے وَجَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِي ابن ابی طالب اللہ میری ذریت علی دے صلبے چ رکھ چھوڑی ہے جب میں علی دے گھرن پتر میرے جب میں علی دے گھرن پتر میرے سلید ذریت رسول اور جتنے میں ترجمے پڑھے میں کدھر ہی نہیں پڑھے کسی قرآن دا ترجمہ کرن والے نے ذریت دمانا اولاد اور نسل نہ کی تووے ذریت یعنی اولاد اور نسل اور جاؤ سرچ کرو میں لائیو تے بیٹھا پڑھنا کسی پیغمبر دے دین دا ذمہ دار اللہ پاک نے اس پیغمبر تو بعد اس دی امت نو نہیں بڑھایا کسی پیغمبر دا
بعد دین دا ذمہ دار اس دی امت قرار نہیں پائی. یہ سلسلہ چلدا آیا. چلدیاں حضرت امام موسیٰ بن جعفر تک پہنچیا. اگے علماء کرام تجزیہ کی توسی میں اپنے حوالے نال کرنا ہے. میرے امام دی ایک خصوصی زندگی ہے کہ میرے امام دے دور امامت جس وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دا وصال ہویا اس نے میرے امام دی عمر 28 سال اور حضرت دی جدہ شہادت ہوئی ہے تو عمر ہے 55 سال. اس 17 سال دی امامت دے دوران میرے امام دے دور 4 فقہی بزرگان موجود ہیں. ایڈیاں 4 فقہ سن دے ہو نا. حضرت امام اعظم، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام حنبل. یہ چاروں امام میرے امام دی امامت دی دوران موجود ہیں اور باقاعدہ چارہ امامہ دا فتوہ چلتا ہے اور اپنے طور تے اپنی رائے مطابق فتوہ لکھ دیں. مینو نہیں سروکار جو پیروکار ہے ہر کسی دا اس نو نصیب وہ اپنی فراست اپنی بصیرت دے نال اپنا راستہ طے کرے. لیکن میرے واسطے لذت آور ہے کہ ہر کسی نے کہا کہ اس کا مفہوم یہ ہے تو مطلب یہ ہے، یہ دا حوالے دا متن یہ ہے تو مطلب یہ ہے. کوئی نہ لکھ سکا کہ لکھ دے لے کاغذ تے لکھیا ان جدی یہ میرے نانے کا فرمان ہے. اپنے اپنوں شستہ اور نشات آور سمجھا کر اور ان کھلے دل نہ لے گلا اپنے دلی سجائیں کر تھوڑے جو ہور تینوں قریب لے آواں اپنے مکتب دی پاکیزگی دے. ہر لکھن والے نے لکھا میرے استاد نے یہ کہا، میرے سے پہلے والے نے یہ کہا، فلاں فقیہ نے یہ کہا. ایک مقام میرے 7ویں امام نو حاصل ہے کہ میرے امام جدہ بھی لکھیا کیا میرے بابا جعفر صادق نے یہ کہا، جعفر صادق کے بابا محمد باقر نے یہ کہا، محمد باقر کے بابا علی زین العابدین نے یہ کہا، علی زین العابدین کے بابا حسین نے یہ کہا، حسین کے بھائی حسن نے یہ کہا، حسن کے بابا علی نے یہ کہا اور علی کے بھائی نبی نے یہ کہا اور آج قاسم نے یہ کہا. اور نبی نے کہا میرے اللہ نے یہ کہا، میرے اللہ نے یہ کہا. کتنا لذت آور ہے اور کتنا پاکیزہ ہے ماحول تیرے تک پہنچن والے دین دا. ایک بات اور میرے امام دے دورچ میں دیکھتا پیا کئی ڈاٹے تھکی ہوئے لوگ اباسیاں بھی بھریندے پہن تے میں تو انہوں سچی پیا دسینا بھائی میں بھی صبح 7 بجے دا اٹھیاں تے قسمہ میں چاہیے کدانی جو اتبار کرو تو بیٹھا ستا لیٹیا میں بھی کدا ہی نہیں. اجا تو سو ہون ممکن ہے گھران لگ بنجو ڈاکٹر صاحب میرے گواہن میں راتی پھر خوشاب ہی پڑھنا ہے گوہن کوٹ لیا وانا بھی جانا ہے. اجا میں انہیں پڑھی رکھنا ہے تھکے تو نہیں بیٹھے. اللہ پاک تو آباد و شان رکھے. بات سمجھے سو میرے امام دے دور ہے فلسفہ یونان گل بڑی مزیدار ہے. فلسفہ یونان دا عربی دے وچ ترجمہ شروع ہو گیا. فلسفہ یونان کیا ہے؟ فلسفہ یونان کہتا ہے کہ یمیت ندار ویحیی ندار کہ عقل کہتا ہے کہ کیا عقل کہتا ہے کہ دنیا اپنے آپ بنتی ہے اپنے آپ چلتی ہے وقت پورا ہو جاتا ہے جو چیز پرانی ہو جاتی ہے وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے اور جو ہمت والی ہوتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے. عقل دے بل بوتے دے اتے انہاں کیا عقل کہتا ہے لیکن میرے علی تو لے کے مہدی تک سارے آئے سمجھایا کہ جدہ انسان حیران ہو جائے توجہ رہے جدہ انسان حیران ہو جائے تو اس نو راہ عقل لیں دیئے جدہ عقل حیران ہو جائے تو اسے راستہ علی دکھاتا ہے.
جتھے انسان حیران ہو جائے تو راستہ دکھائے عقل. کہتے ہیں میری تو عقل دنگ ہو گئی, میرا تو عقل حیران ہو گیا. جتھے عقل حیران ہو جائے وہ راستہ دکھائے کون؟ علی. ستارہ اٹھا لے آکھڑے تو صرف انہیں تھکن دور کرنا سے. انہاں کہ بھائی والا ہیں ترائے اٹھیں ستارہ آسانے تقسیم بھی ہو ونجے تے ہر کہیں پورا حصہ ملے. سائیں ہے کل پوچھے تیرا کتنا حصہ؟ اسا کہ ناما. دوئے تو پوچھے اسا کہ میرا تیسرے تو پوچھے اسا کہ میرا آدھ. اٹھ کتنے ہیں؟ ستارہ. جڑے ڈھیر پڑے ہوئے ہو ڈھیر ریاضی بھلا پہاڑا پڑھ کے بھی کھائے ہو. اٹھ کسے بھی نہیں کپیوے بھی نہیں تے ونڈی بھی بنی. میں کوئی زیادہ پڑھے ہوئے نہیں, جڑے الجبرہ ڈھیر پڑھے ہوئے وہ سمجھے سو. مولا امیر فرمایا کمبر میرا اونٹ ان کے ساتھ ملا دو. جگ درہ سو ڈھیر پڑے ہوئے میرا اٹھ نال ملا دے. اٹھ کتنے ہو گئے؟ 18. سائیں فرمایا آ بھائی نام حصہ اللہ تو انہوں ملنے تھوڑے آئیں 2 اٹھ تو لے جا. باقی بچ گئے 16. سائیں فرمایا ہاں بھائی 3 اللہ تیرے بندے تھوڑے آئیں 6 تو لے جا. باقی کتنے بچ گئے؟ 10. سائیں فرمایا آدھا لیا تیرے بندے تھوڑے آئیں تو 18 دیا 9 لے جا. کمبر میرا اٹھ واپس کر دے. علی نے بتایا ہے عقل حیران ہو جائے تو علی مسئلہ سمجھا. یونانی آنکھ ہے کہ عقل مسئلے حل کرتا ہے. تیرے مکتب دے 7ویں فرمایا نہیں اللہ دی ذات نے جنہوں علم دیتا ہے مسئلے وہ حل کریں دے. لوگ حیران ہو گئے جو اسے فلسفہ یونان دے اور اسی طرح رہے ہیں. الحمدللہ تھوڑی زیارات دے وچ ہے انتم باب اللہ الموتا. زیارت جامعہ لفظ ہے اے آل محمد تم وہ دروازہ ہو. انتم باب اللہ الموتا, تم وہ دروازہ ہو جس دروازے سے لوگ اپنے اللہ کے پاس آتے ہیں. لوگوں نے جتو اللہ دا در لبدا ہے, جتو اللہ دا دروازہ لبدا ہے, تسی وہ دروازہ ہو. اسا اس دروازے تے وینے ہیں جو اسے دروازے تے اللہ لبدا ہے. اللہ دی پہچان ہوں دی, اللہ دی معرفت ہوں دی ہے. میرے امام نے کسی آن کے دسیا ایک بہت بڑا فلسفہ دان ہے, اس کو یہ سی ٹیکنیک چلائیے جو کوئی مٹی کٹھی کریں دا ہے پتہ نہیں ہوتا کہ شر رلائیں دا ہے. وہ مٹی کٹھی کر کے انہیں رلائیں دا ہے, رلا کے وچ انہیں ہاتھ مریں دا ہے, کیڑے نکل آن دے, کیڑے بچان لگ پہنتے. وہ آتا ہے ڈٹھن تو ساتھ اللہ بنے دے ویکھو اے میں مٹی دے وچ بنا لے. سائیں فرمایا موسیٰ کاظم کو وہاں لے جاؤ. موسیٰ کاظم نو اتھے لے جاؤ. سائیں کہے سائیں فرمایا میں سنے ہو سکے جی آئی ہونے انہوں کی پتہ ہے کون آیا کھانا. وہ تو اپنے گھمانڈے چاہ اس مٹی جی ملا ملو کے اس ان جو ہاتھ مارا ہے بھی جو کیڑے نکل آئے. سائیں فرمایا کیڑے تائیں بڑھائیں, اس آکھے جیا. سائیں فرمایا جی اگر تائیں بڑھائیں تا تائنوں پتہ ہے جو ہے کیویں بڑھیں. اس آکھے نہیں. سائیں فرمایا تو ندی نقل و حرکت دے ہوتے قادر ہیں. اس آکھے نہیں. سائیں فرمایا کیویں ہو سکتا ہے, وہ خالق ہو سکتا ہے جن دے کول علم بھی نہ ہوئے قدرت بھی نہ ہوئے. وہ خالق کیویں ہو سکتا ہے جن دے کول علم بھی نہ ہوئے قدرت بھی نہ ہو. ہر سانے اپنی صنعت دے بارے علم بھی رکھدا ہے, اپنی صنعت دے ہوتے قدرت بھی رکھدا ہے. تو آنے تینو علم بھی نہیں ہے, تینو قدرت بھی نہیں ہے, چلا کر تیرا دعویٰ ہے جو تائیں بڑھائیں تا تو اے کر سکتا ہے. اے جڑے ویندے پیر, اے جڑے دائیں ویندے پیر ننو بائیں موڑ دے, جڑے بائیں ویندے پیر ننو دائیں موڑ دے. ساکھیا جڑے سجے ویندے پیر انہانو تے جڑے کھبے ویندے پیر انہانو.
اڈے تے باہر آلے جسا کہ جڑیاں خوشاب پہیاں ویندیاں نو شاہ پور لگیاں ویندیاں جڑیاں شاہ پور ویندیاں پہیاں او خوشاب چلی کیا خیال ہے کوئی تھکن دور ہوئی ہے او سا کہنے جی میں اے بھی نہیں کر سکتا سائیں فرمائے چھا دس سکتا ہے انہاں دے وچوں نر کتنے مادہ کتنے اسا کہ نہ کر سکتا سائیں فرمائے دس سکتا انہاں دی عمرہ کتنی ہے اسا کہ نہ دس سکتا سائیں فرمائے دس سکتا انہاں چو پہلے کیڑا مرسی بعد اچ کیڑا مرسی اسا کہ میں کچھ بھی نہ کر سکتا سائیں فرمایا اچھا اگر تو کچھ نہیں کر سکتا تو ہون ویکھ او دے کرشمے جنوں اس بنایا ہے ہونے تینو سارے کام ہو کر دکھائے جڑا اللہ دا بنایا ہوئے ہیں سائیں فرمایا ہون ویک میں انہوں حکم دے سا دائیں لے بائیں ٹور پوسن بائیں لے دائیں ٹور پوسن امام نے اشارہ کیتا سجیہ لے کھبے ٹور پہ کھبے لے سجیہ ٹور پہ انہی تک ہوندہ ہے بھائی پنجویں مجلس میں پہ پڑھتا تے گلہ میرے نارے آلے تک خراب ہو گیا ایک سلوات پڑھے آیا ہو گیا سب کے جاگ دے بیٹھے ہو انہیں تھوڑی تھکن تاکہ تو اچھا استقبال کر سکو مسائب دا بس ایک جملہ ہو رہا سائیں فرمایا ویکھے دائیں لے بائیں چلے گئے بائیں لے دائیں ہونا اگر انہوں نے حکم دے ماتے سارے پچھا پلٹ پہ میں نے اسا کہ آنکھو سائیں اشارہ کی تو سارے پچھا ہٹ پہ سائیں فرمایا اپنے اللہ دے دیتی ہوئے علم نال تینو دس سکتا جو انہاں دی تخلیق دا مادہ کیا ہے تینو دس سکتا انہاں نار کتنے مادہ کتنے دس سکتا انہاں چو پہلے کیڑے مرنا ہے بعد اچ کیڑے مرنا ہے اور پھر فرمایا اے علم مینوں میرے اس اللہ دیتا ہے جیڑا انہاں کیڑیاں دا بھی خالق ہے تے میرا بھی امام کول علم ما کان و ما یکون ہوتا ہے آون والے حالات دا بھی پتہ ہوندہ ہے امام نے اللہ دے دیتے ہوئے علم نال جاندہ ہے اس واسطے جو ٹرائیں تا اسا اپنے عملے نو اپنی بیوی نو اپنے بچیاں نو اے آگ کے ٹرنے آئے والا سا دھیاں نو ویک کے روندہ ہی کھلا ہا اللہ بھلا کرنے کیڑے نیڑے بیٹھے آوے کیڑے نیڑے بیٹھے آوے اے او غریب ہے جیڑا ٹر دیا دھیاں نو ویک کے روندہ کھلا تے آدھا جدہ میری اطلاع مل ونجنے نہیں فرمایا میں واللہ سے نہیں فرمایا کہ تو قید ہوئے نانے دی مزار تو کہیں قید کیتا ہے ہارون ملعون قید کر کے آکھیس اللہ دا نبی ناراض نہ ہوئیں لفظ انہیں اللہ دا نبی ناراض نہ ہوئیں میں تیرے پتر نو تیری امت دے فائدے واسطے قید پیا کرے نا زنجیر پا کے جدہ نانے دے روزے تو باہر آیا ہے سید دا گھر نیڑے آ انہیں اپنے گھر دے پاسے ڈٹھا سے ہنجو لوڑ پہیے ایک قید کرن والے سپاہی آکھیا ہے ہاشمی تا دلیر روندے تا نہیں فرمایا بچے اندیاں دو قسمونیاں کچھ بچے انتظار کریں دیں کچھ بچے ہوندیں جڑے باہر آکے اپنے آمن آلے بزرگ باپ بھائی نو مل دیں اللہ میں نو دو دھیاں دیتی آئیں جڑیاں دروازے دے اندروں کھالیاں ران دیاں میرے آمن دی انتظار کریں دیاں ونجا تا میں نو اگا بھاج کے مل دیاں سچیں دا پیاں پتہ نہیں کتنے تائی کھالیاں راس
اللہ بھلا کرنے بھائی، اللہ بھلا کرنے بھائی، آباد ہو، جھگی آلو وستے ہو، جھگی آلو وستے ہو، وستے ہو جی سچیدہ پیا پتہ نہیں کتنے تائیں کھلیاں راسر تے پتہ لگ سنے جو بابا قیدی ہو گیا ہے، سپاہی زامن پہ ہے، سپاہی زامن پہ ہے، میں لفظ نہ ادا کر سکتا، سپاہی زامن پہ ہے، ردھے ہوئے ہتھاں نال اپنیاں کڑیاں دے اتے کپڑا پایا ہے، دروازے تے آکھلن فرمائندن وقت نہ آوے آئے بابا بغداد دا قیدی نے میرے واسطے دعا کرے، میرے واسطے دعا کرے، میرے واسطے دعا کرے، اجازت دین دے، اجازت دین دے جیڑے پرانے ازادار بیٹھے ہو اتھائی میرا دل پیا کردا ہے ایک نکی جی مکان تین ہور دے لیں ہمیں جتنی دیر بھی کھلیاں رہیاں واتی پیو آیا نا تے دسیا جو میں ہون وقت نہیں آمنا پیو دے منہ سنے آنے نا جو میں بغداد پہ وینا کئی کیڑی مظلوم آئی حسین دی تھی گھوڑے دی گلے چبائی پا کے کچھ دیا گھوڑا تو تا آیا ہے میرا بابا کیوں نہیں آیا گھوڑا تو تا آیا ہے میرا بابا کیوں نہیں آیا تھکے نہیں نیاز حسین تھکے نہیں میں شہادت پڑھنی ہے 1 سال برابر ہارون دے چچا ذات عیسیٰ دی قیدت عیسیٰ سال تو بعد خط لکھیا جڑا قیدی میں دیتا ہی نا کھانا ایک دفعہ کھاندہ ہے وہ بھی صرف 2 لقمے لیندہ ہے نماز پڑھ کے وقت نوافل پڑھتا ہے وقت بئی نماز اسے وضو نال پڑھ لیندہ ہے میں انہوں عبادت مشغول پایا ہے اور میں کان لا کے سنے آئے جو تینو مطبت دعا دیندہ ہوئے انتظار نہ سنے میں کان لا کے سنے آئے مطبت تینو بد دعا دیندہ ہوئے تینو کداں بد دعا نہیں سن دیتی آنے دی پوری امت دے واسطے دعا مگدہ ہے میں حیران جو اس غریب دا جرم کے انہوں جو قید کی تھی میں حیران دا جرم کے حیران دا جرم کے تے جے اگر تو میرے خط دا جواب جلدی نہ دیتا تو میں اس قیدی نو آزاد کر دے سا سال مقدہ ودا یا سواری آگئی تیرا امام بغداد چلا گیا بغداد ایک سندھی ابن شاہک جیڑا دشمنی آل محمد ایک مشہورہ او دے حوالے کی تانے امام نو میں کہیں گے ڈرنا ممکن ہے کہ مستور دا دل برداشت نہ کرے ممکن ہے کہ مرد دا دل برداشت نہ کرے کہیں کہ ڈرنا لیکن رنج نہ ہوئے ایک جملہ آکھنا چاہتا بہت سونے مدینے دی سیدہ دی حویلی تو لے کے تے کربلا تائیں سونے تازیانہ مدینے سیدہ دی دادی نو لگا مدینے سیدہ دی دادی نو لگا کربلا شریکت الحسین نو لگے کربلا تو لے کے شام تائیں سجاد نو لگے لیکن ہر تازیانے دی تعداد بھی معین ہائی ہر تازیانے دی مدت بھی معین ہائی اے او غریب ہے جنہوں سندھی صبح ہی تازیانے مرے دا دوپہر بھی تازیانے مرے دا شام نو بھی تازیانے میرے امام دی قید جی میرے امام دی قید کتنی آئی میں چونکہ ایک مطالعہ کرنے والا بندہ اور تھوڑے مکتب دا ذمہ دار گنی نا میں مختلف روایتہ پڑھیں 4 سال بھی ہے 10 سال دی روایت بھی ہے 24 سال دی بھی روایت ہے لیکن مینو دبیر دا شعر بڑا پیارا لگا ہے مرحوم دبیر نے ان سونے رنگ سمجھایا اس قیدی دی قید پادہ حضرت پہ انتہائے اسیری گزر گئی زندان میں جوانی ہو حضرت پہ انتہائے اسیری گزر گئی زندان میں
گزر گئی خورما منگایس دھاگا زہرچ بوڑیس سوئیچ پایس خورمے دے وچوں سوئی گزاریس خورمے ترتیب نال رکھس تشتچ سیڈا تے ٹھیک رکھس اگلے پاسے زہر آلود رکھس مجمع بیٹھ کے پرلی سائڈ تو آپ دو کھاتس آدھا ویکھو امام نو او خورمے پہ بھیجینا جڑے میں آپ کھاتیں سندھی نو آکھیس وہیں امام نو دے امام کول خورمے آگئے کہیں دے کول خورمے آئے اے اس غریب کول خورمے آئے جائیں دی بیٹی فاطمہ معصومہ ایک چھوٹی جائی بچی گھارے پالی ہوئی آئی جدہ کوئی کافلہ مدینے آویا انہوں آکھیا ونجے نہ کافلے آلہ کول پوچھ گئے نو ساڑھے بابے دی خبر ہے جدہ بچی واپس آویا بہنہ گل لگ کے رومے نا اے انہاں دے پیو کول زہر آئیے اللہ کرے سمجھا لیں اے انہاں دے پیو کول زہر آئیے جیڑیاں عید دے دیں کٹھیاں ہو کے ماما کولو پچھے نا ساڑیاں جو 28 عیداں گزر گئی ساڑھا بابا کداں سی ساڑھی عید کداں سی فرمائے میں نہیں کھامنا سندھی درہ چاہے آکھیا سوانو کھامنا پوسی امام ایک دانا چاہ کے سامنے کھلے ہوئے ایک حیوان نو سٹیا ہے حیوان دوئے لمحے تڑپ کے زمین تے مر گیا ہے سائیں فرمائے ایو کھوامنے تو سا کیا سمجھ دیو میں نو علم نہیں اور سختی کی تھی ہے اور دی سختی نال ایک دانا چاہیا نے دانا بھی ٹردہ گیا ہے امام دی زبانی بولے دی گئی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جدہ مدینے چو نکلے ہیں اے میری تمہید شامل ہے امام رضا نو فرمایا میری جب تک کوئی خبر نہ آوے نہیں فرمایا جتنے تک میں نہ آواں فرمایا جب تک میری کوئی خبر نہ آوے تائیں دروازے دے ہوتے سمنا ہے اس حویلی دا تو محافظ ہیں امام رضا دا ڈیرہ دروازے تھے آپ نو پتہ ہی لمبیاں قیدہ نبھاوان ڈالے آتے بچے آدھا کی حال ہوں بس تیری توجہ ہو گئی ہے میں دو جملے آکھنے مسیب نو بولایا ہے مسیب دروازہ کھول میں اجرات دھیاں نو ملن مدینے وجڑا ہے مسیبہ دا مولا ہیک چابی ہارون دے اپنے کولے ہیک چابی سندھی بن شاہ کولے میرے کولو چابی کئی نہیں تے مولا دروازے کیویں کھل سن تالے کیویں کھل سن صحیح فرمایا مسیب تیرا عقیدہ کمزور ہے اثر ازاد قیدی ہے ایسا ہارون دے قیدی نہیں ہے مسیبہ دے امام دا دھیمہ جیا لہجہ بلند ہویا ہے اللہ اکبر اجرے نائی مکیہ کڑیاں ٹوٹ کے پرے ونج پہین زنجیر لہ گئن توک لہ گئن دروازہ کھولے امام باہر ہے فرمائے گھبراوے نہیں میں واللہ سار بھلا ہونے تیرے جوڑ ونجر دا صدقے آفرین غلط پڑھ دینو لوگ جڑے آدھن جو امام دیوار تو چھلانگ لائیے نہیں امام نو دیوار تو چھلانگ لاون دی لوڑ نہیں ہوندی پوری کائنات امام دی تابدار ہوندی ہے دروازے تے ستی ہوئے ہیں مولا رضا میرے امام دروازہ بجایا ہے پتر دروازہ کھولے ہے فرمائے میری انتظار کرے میں آنا سہنچ میرا امام آئے ہے پورا سہن روشن ہو گیا ہے ام احمد سائیدی زوجہ دنائے ام احمد دی نگاہ پہیے تڑپ کے اٹھیے ادھیے الحمدللہ رضا دا بابا قیدہ چھٹ گئی نہیں تیری ادھیاں نیت میرے کول پوچھ دیا ہے ساڑھے بابے قدامنا ہے آفرین
سائیں فرمایا اچھی نہ بول آہستہ بول میری دھیاں نہ جگا میری دھیاں جاگ گئیاں اور روز سے سارے محلے نو پتہ لگ سی میں چاہنا میں اپنا علمی امامت دے کے واپس لگا ونیا بی بی آدھیتے ملنا نے دھیاں نو نے مل دے فرمایا جاگ پہیا تا اونچیاں روسن فرمایا میرے سلام دے میں احمد اگی آ گئی ہے منت کریں دنا جتنی جگر طاقت ہی سوال میں احمد اگی آئی ہے آدھیے مولا ہک گر میں منے نہیں ہے کہ تو من لے وعدہ ہویا جگہیں دی میں نہیں ایک باری ویکتا سہی جنہ دے پیو قیدیوں میں نو سمدیاں کی وینا حجرے چاک لائے رخسار تل ہاتھ رکھی ہوئے مٹی تے ساری دھیاں سدیوں ایک بئی دی گل چباوا مٹیاں دے بست آفرین آفرین بھلا 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 جی 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 ایک ذرا ویک جی ایک باری ویک تا سہی انہاں دے پیو قیدوں میں دھیاں کیویں سمدیاں امامت دی خوشبو ہوندی ہے تھوڑی جی سائی کر لائے امامت دی خوشبو ہوندی ہے جو ہی امام اندے رہے دھیاں دے مشام تک امام دی خوشبو پہنچی ہے میں جیڑی غربت ستیاں پہیائیں سب تو پہلے کوملی سینڈ جاگی ہے پیو تے نگاہ پہیے بابے دے ہاتھ چومیں آدھیے بابا میں تیری دھیاں رجنا ہوئے میرے بھیڑا جگہ وڑ دے آدھیے اجڑیاں بخت پہ ڈھل دے دے بابا مدہ تو بعد آیا نے اٹھیو بابے نو گل لگ کے ملا آفرین 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 ساریاں دھیاں ملیاں ساریاں دھیاں ملیاں میں تا پڑے آئے ساریاں دا سر چمے آئے ساریاں دا سر چمے آئے دلیل منگڑ میرے کولو نہ آئے غربت دا آپ نو پتہ ہی جتھے غربت ہوئے اتھے کی حال ہوندہ ہے جیڑے قیدیوں میں انہوں دے بچیاں دا کی حال ہوندہ ہے امام فرمایا خدا حافظ امام خدا حافظ کر کے ٹورے آئے دوڑ کے آئیے قوم دی ملکہ بی بی آدھیے بابا ہیک لحظہ دروازے تے رک میں آدھی پہیا بھیڑا نو سڑے آئے آدھیے اجڑیاں آگے ایک کربلا لتھا جیدی بھیڑ شام تائی رو دی گئی آئی آدھی آئی تیرا کفن کوئی نہیں ہے بھامے ساڑی ہکا چادر ہے اسا واری واری نماز پڑھ دی ہے میں نو دو میں بابے نو کفن دے دیا آدھی ساڑی نبھوئی سی ساڑی چادر دا کفن بڑا بھلا بھلا نزدیک آ گیا جنازہ برآمد کرن دے نزدیک آ گیا میں کھڑا ہے تا جنازہ ہونا ہے پریشان نہیں ہونا مسیب دے میں ڈٹھائے تا ادھی رات تو بعد غریب آپ حکم کھلا دیندہ این زنجیر ہے کیوں جدہ ٹرن لگ گیا ہے امامت دی پاک بنائی ہے رضانو اے علم امامت رضا بیبیاں گواہ بڑھ والو میرے بعد امام رضا ہے اتھا ایک جملہ کیا ہے فرمائے رضا حیاتی ہوئی تینوں ملن آیا میری مک گئی ہے کل منت لائے کفر لائے کے پل بغداد دیا ان کوئی نہ کھید فارس کوئی نہ رضا میں نے غسلی دے میں نے کفانی پلاوے آج تے ممکن نہ سنے ہوگی میں نے غسلی دے میں نے کفانی پلاوے رضا میرے زنجیر تے
نہ لہاوے میں نانے کولو زنجیر تے تاک پا کے وجڑا ہے میرے زنجیر نہ لہاوے راویہ دا میں ڈٹھائے امام توق تے زنجیر پہندے کھڑے آئے رنج نہ ہوئے آئے زہر دا سر ودھے آئے زہر دا سر ودھے آئے کمینی آکھے آج تریہ دے امام دی شہادت کیوں نہیں ہوئی اللہ کرے سمجھا لیں اپنے لفظہ دا کہہ دیا سیدہ دے ترائے جنازے جڑے پامال ہوئے ترائے جنازے سیدہ دے پامال ہوئے پہلا جنازہ بطول دا جڑا دروازے تے دیوار دے درمیان پامال ہوئے آئے دوئی لاش حسین غریب دی آئی ہے جڑی کربلا دی ریت تے پامال ہوئی ہے رجنوں میں نہ پڑا بیان نہ کرا تریہ جنازہ موسیٰ کاظم دے جڑا کمینے لتا نال پامال کی دے انہیں کمبل کٹھا جگی دے ظالم آئل جڑے اپنے پیرہ نال میری امام دے شہادت ہو گئی آڈر دیتا نے ادن 4 مزدور لے آؤ تو دا عام طور تے سننے جو 4 مزدور جنازہ چاہ کے لے گئے 4 پائی تے پڑے آئے 4 مزدور 4 پائی نہیں لے آئے ایک کمبل بچھایا ہے کمبل تے تیرے امام نو سمایا ہے چونپا سلڑ نہ پہنے بغداد دی پلتے آن کے اعلان کیتا ہے شیعہ دا 7واں امام ہے شیعہ دن ساڑا امام ہے او دا جنازہ ہے سلیمان بیٹھا ہارون دا پتریر ڈٹھس سنیس چھلانگ لائیس تیرے امام موسیٰ کاظم دا میں آپ وارثا میں آپ جنازہ چاہیسا انہا جنازہ چاہیا ہے سونا کفن دیتا ہے مقابر قریش لے آیا ہے جنازہ آپ چاہی ودھرے ہے لیاؤ جنازہ جنازہ آپ چاہی ودھرے ہے مہربانی کرے ہے رستہ دیوے ہے لیکن میرا مسائے پورا سنے ہے یہ جنازہ چاہ کے لے ہے کتھے قبر تے جنازہ پہنچی ہے ایسا کیا میں حیرانا کیا میں حیرانا ادھا گوشت قید کھا گئی ہے پتہ نہیں ہے جنازے دا وزن کیوں زیادہ ہے ایسے چادر ہٹائی ہے ڈٹھائے تتاک ہے اجاتائی غریب دے بدن دے زنجیر آئے اجاتائی کڑیاں پائی پیا اجاتائی بیڑیاں موجود ہیں آدھا ظالمہ اے پتہ نہیں تڑپیا کیویں لے آؤ جنازہ میرے نیڑے لے آؤ اے سیدہ دا جنازہ ہے اسا چاہ گوڑھا دیتی وجہ ہے مزدوراں کمبل نال چاہے ہے میرا دل پیا کریں ہے کسی شاعر دی روح موجود ہے میرا دل پیا کریں ہے تیرا آخری گریہ ہوئے تاریخ گواہ ہے سیدہ دے تیہان جگ تو عجب نصیب ہے کر گیا خاتون دے پترانو بغداد دا شہر غریب 55 سال دا قیدی آگا تیدی قید دا حال عجیب ہے 10 قبرستان قریب آیا پل بغداد قریب ہے سیدہ تولو غریب دی پرچاوڑی ہوئے سیدہ غریب دا سلام ملے آکو چرزا تیرے بابے دے وڈے اربال معصوم آکوم تیرے بابے دے وڈے اربال بول وطن دائے بغداد والو دفنا چھوڑو اے میات غریب الوطن دائے بغداد والو دفنا چھوڑو اے میات غریب الوطن
وطن دے بغداد والوں نہ چھوڑو میں بقیہ چھوڑ کے آئی کھڑیاں میں بقیہ چھوڑ کے آئی کھڑیاں میں زارا کو پرچا چھوڑو اے میات غریب الوطن دے بغداد والوں میں بقیہ چھوڑ